اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ درود شریف کیسے پڑھیں، یعنی کیا درود شریف پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ جس سے فائدہ ہمیں جلد ملے؟ تو آج ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک راز کی بات آپ کو بتا دوں کہ درود شریف رب تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی باقی عبادات اللہ کی مرضی پر موقوف ہیں، اب چاہے تو قبول فرما لیں اور چاہے تو رد کر دیں، لیکن درود ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جب کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد شرف قبولیت پا جائے تو درود شریف کو دعا کے ساتھ لپیٹ دو، انشاءاللہ قبولیت کی ضمانت بن جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ دلچسپ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ درود شریف کیسے، اس کے پڑھنے کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں، کیا کوئی خاص طریقہ ہے جس سے فائدہ جلد ملتا ہے؟ اب اگر دیکھیں تو یہ سوال ہر اہل درود کے ذہن میں آنا بھی چاہیے، اور ویسے بھی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں درود شریف کے زیادہ سے زیادہ فائدے ملیں اور جلدی حاصل ہوں۔ تو آئیے آج اس اہم سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود شریف نے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بڑا طاقتور اور بہترین عمل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ رحمت عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت و نجات اور تمام جہانوں کے لیے اپنا آخری رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ بس اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان احسان اور حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ رحمت للعالمین ہی سے کی جائے، نہ صرف محبت بلکہ مکمل اطاعت و تبعات بھی کی جائے، اور آپ پر محبت و عقیدت کے ساتھ خوب زیادہ کثرت سے درود و سلام بھی بھیجا جائے، اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجو، اور اللہ کی رحیم و کریم ذات پر قربان جائیے کہ جو بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے عوض اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جبکہ اس کی تو صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کو کافی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس عمل میں لگتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ درود و سلام کے حسین کرشمات کے تحت ایک بہن نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے آپ میری چھوٹی بہن کے گھر پہنچ گئے، اندر سے دروازہ کھلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ آپ میرے گھر جانے کے بجائے میری چھوٹی بہن کے گھر تشریف لے آئے، مگر میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو، تو کمرے کے اندر کھڑے ہونے کے باوجود مجھے سب کچھ نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے اللہ کی رحمت لگاتار برس رہی ہے اور اس گھر کی تمام چھت رحمتوں سے لبالب بھری ہوئی ہے، گویا جیسے سمندر میں پانی ٹھاٹے مارتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے۔ پھر بڑھتے ہوئے پرنالے میں سے ہوتی ہوئی پورے محلے میں چند ایک گھروں کی چھتوں پر جا رہی ہے۔ بڑا ہی پر لطف اور پرکیف منظر تھا جسے میں نے جی بھر کے دیکھا۔ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی۔ پھر اس کے بعد میں حقیقت میں اپنی بہن کے گھر گئی اور سب گھر والوں سے ملی۔ یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس گھر میں پڑھائی بہت ہوتی ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ لوگ کیا خاص پڑھتے ہیں۔ بہن کے سسر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اور آنٹی ہر وقت دوسری پڑھائی کے علاوہ سارا ٹائم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ دن کے وقت اپنے سامنے گٹلیاں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے گھر کے باقی افراد بھی کام کاج میں چلتے پھرتے پاس بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر جمعرات کو آنٹی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے درود شریف پڑھواتی ہے۔ پھر کچھ نعت خوانی اور دعا ہوتی ہے اور بچوں میں کچھ کھانے کے لیے تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب درود و سلام کی برکت سے رحمت تھی، اور ہمارا پورا محلہ رحمت کی چھتری میں صرف اس لیے تھا کہ ان گھروں کے بچوں کا اس گھر میں آ کر درود و سلام پڑھنا تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی درود شریف پڑھنے کی عادت اپنائی۔ تو دوستوں، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ درود شریف کیسے پڑھیں اور کیا کوئی خاص طریقہ ہے جس سے فیض جلد حاصل ہو؟ اس مقصد کے لیے دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے نا، اپنی نیت اور اخلاص پر کام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر تو نیت صاف ہے اور آپ کو اپنا محسن مانتے ہوئے دل میں محبت رسول بھی ہے تو آپ کو یقیناً فیض درود مل رہا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر نظر نہ آنا یہ الگ بات ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا درود زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی ہم کون سا پڑھیں، کون سا پڑھنا چاہیے؟ تو سن لیجئے، درود و سلام کے کئی مسنون صیغے ہیں، اور سب سے افضل اور سب سے معروف و افضل درود وہ ہے کون سا جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، درود ابراہیمی۔ یہی سب سے افضل و اکمل اور جامع و صحیح ترین درود ہے۔ لیکن اگر آپ دن بھر کثرت کی غرض سے کوئی مختصر سا درود پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی کافی ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو درود ابراہیمی میں فضیلت زیادہ ہے، لیکن چھوٹا درود بھی عظیم نعمت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ صرف زبان ہلانا کافی نہیں،
میرا مطلب عمل زبان سے ہی ہوتا ہے لیکن دل کو بھی ساتھ لگائیں، یعنی اگر آپ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر محبت و عقیدت اور یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر صلاۃ والسلام کے نذرانے بھیجیں تو یہ ہزار بے دہانی میں پڑھے گئے درود و سلام سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور ہاں، درود کا خاص راز اس کی کثرت میں ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ انعام پائیں گے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعا کا بڑا حصہ درود پر لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہاری تمام فکریں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دوستوں، درود پڑھنے کا کوئی خاص یا لمبا چوڑا طریقہ نہیں، بس اخلاص نیت سے ہو، صیغہ مسنون ہو۔ اگر درود ابراہیمی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوئی مختصر سے درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دل کے ساتھ پڑھا جائے، خوب کثرت کی جائے۔ بس یہی راز ہے درود شریف کا، اور اس کی برکتیں صرف دنیا تک نہیں سنوارتی بلکہ آخرت میں بھی انسان کو رسول اللہ کی شفاعت کا اہل بنا دیتی ہے۔ برز قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ المختصر، جو شخص اپنا تمام در وظیفہ درود شریف پڑھنے کو بنا لے، اس کے دنیا و آخرت کے تمام امور کی کفایت ہو جاتی ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنا غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے، اس کے ذریعے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی، اللہ کی رضا و رحمت نصیب ہوگی، اللہ کے غصے سے امان ملے گا، عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی، روز محشر میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، محشر میں پیاس سے امان اور دوزخ سے آزادی نصیب ہوگی، پل صراط سے تیزی کے ساتھ پار ہو جائے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے قرب والی جگہ کو دیکھ لے گا، جنت میں جنتی حوروں سے شادی ہوگی۔ درود شریف پڑھنا 20 سے زیادہ غزوات سے بڑھ کر ہے، تک دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے۔ درود شریف زکوٰۃ اور طہارت ہے، اس کی برکتوں سے مال بڑھتا ہے، 100 سے زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کے لیے زینت بخش ہے، فقر اور روزی کی تنگی کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے خیر کے موقعوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی نفع پاتی ہے، اور وہ شخص بھی نفع اٹھاتا ہے جس کے نام اعمال میں اس کا ثواب ہدیہ کیا جائے۔ درود شریف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا قرب عطا کرتا ہے، نور ہے، دشمنوں کے مقابلے میں نصرت عطا کرتا ہے، قلب کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں پڑھنے والے کی محبت ثبت کرتا ہے۔ اس کی بدولت خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو لوگوں کی غیبت سے بچاتا ہے، اور یہ بھی ان جملہ تمام اعمال کے ہے جو سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ افضل اور دین و دنیا میں سب سے زیادہ نافع ہیں۔ ان فوائد کے علاوہ بھی درود شریف کے اور بھی بہت سے ثواب اور فوائد ہیں جو ایک ایسے سمجھدار کو درود شریف کی رغبت دلاتے ہیں جو اعمال کے ذخائر جمع کرنے اور خوشنما آرزوؤں کا پھل چننے کا حریص ہو۔ تو پیارے ساتھیوں، آج سے ہی روزانہ کچھ وقت خاص کر کے دل جمعی کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا عزم کیجیے، چاہے درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی چھوٹا موٹا مختصر درود، اللہ کے ہاں سب قبول ہے۔ اچھا، مجھے کامنٹ میں بتائیں آپ زیادہ کون سے درود پڑھتے ہیں، کامنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کے کامنٹ سے موٹیویشن ملے۔